الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عطف البیانی تابع کی کل 5 قسمیں تھی. آج 5ویں اور آخری قسم پڑھ رہے ہیں. تابع کسے کہتے تھے؟ جو اپنے ماقبل جو اس کا متبوع ہے اس کے تابع ہو. کتنی چیزوں میں تابع ہو؟ 2 چیزوں میں تابع ہو. نمبر 1 اعراب میں تابع ہو. جو ماقبل کو اعراب مل رہا ہے وہی اعراب اس تابع کو بھی ملے. یہ تابع ہو اپنے ماقبل کے اعراب میں، جو اس کا اعراب وہ اس کا اعراب، یہ اس کے تابع. اور دوسرا وجہ اعراب میں بھی تابع ہو. جس وجہ سے مطبوع کو اعراب مل رہا ہے اسی وجہ سے اس کو بھی اعراب ملے. اس کو اگر پیش فاعل ہونے کی وجہ سے مل رہی نا مطبوع کو، تو اس کو کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے نہیں، اس کو مبتدا ہونے کی وجہ سے نہیں ملے گی تابع کو، اس کو بھی فاعل ہی ہونے کی وجہ سے ملے گی. تو وجہ اعراب میں بھی تابع ہو اور اعراب میں بھی تابع ہو. یہ 5 قسمیں تھی تابع کی. جو اعراب ماقبل مطبوع کا وہی تابع کا. سمجھے؟ یہ 5ویں اور آخری قسم آج پڑھ رہے ہیں تابع کی عطف البیانی. جی کیا پڑھے؟ عطف البیانی. اب عطف بیان کسے کہتے ہیں؟ عطف البیان تابع غیر صفت یوضح متبوعہ. اچھا جی، عطف بیان وہ تابع ہے یوضح متبوعہ، سمجھے؟ جو صفت تو نہیں ہوتی، آسان الفاظ میں بتاؤں، جو صفت کا صیغہ تو نہیں ہوتا اور صفت نہیں ہوتی، لیکن عطف بیان کام صفت والا کرتا ہے. صفت نہیں لیکن کام کس والا کرتا ہے؟ صفت والا کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تابعون کون سا تابع؟ غیر صفت، صفت کا صیغہ نہ ہو. عطف بیان کون سا تابع؟ ایسا تابع ہے جو صفت تو نہ ہو لیکن کام صفت والا کرے. اور صفت کیا کام کرتی تھی؟ اپنے مطبوع کو واضح کر دیتی تھی. گزرا تھا. صفت کاہے کے لیے آتی ہے؟ موصوف کو واضح کرنے کے لیے. یہ بھی کاہے کے لیے آتا ہے؟ یوضح مطبوعہ، اپنے مطبوع کو واضح کرنے کے لیے. کون؟ عطف بیان. اور اس کا جو مطبوع ہے نا ماقبل، جس کو یہ واضح کرتا ہے اس کو بولتے ہیں مبین. اور جو تابع ہے اس کو مبین بھی بولتے ہیں، واضح کرنے والا، بیان کرنے والا. اور عطف بیان بھی بول دیتے ہیں. اور مطبوع کو کیا بولیں گے؟ مبین. اس کو بیان کیا گیا، واضح کیا گیا. اور عطف بیان بیان کرنے والا، واضح کرنے والا. تو کیا تعریف؟ وہ تابع ہے جو صفت تا نہ ہو لیکن اپنے مطبوع کو واضح کر دے. وَهُوَ أَشْهَرُ اسْمَيْ شَيْءٍ. اچھا جی، اس لیے 2 ناموں میں سے جو مشہور نام ہوگا نا وہ عطف بیان بنے گا. کیونکہ عطف بیان کاہے کے لیے آتا ہے؟ وضاحت کے لیے. اور وضاحت کون کرے گا؟ جو مشہور ہو. جو غیر مشہور ہوگا تو وہ کیا واضح؟ وہ تو خود قابل وضاحت ہے کہ یہ کون ہے، یہ تو مشہور ہی نہیں ہے. مشہور کو تو ہر کوئی جانتا ہے. لہذا جو دو، اس کا مقصد ہی عطف بیان کا وضاحت ہے، اور وضاحت مشہور کے ذریعے ہو سکتی ہے. لہذا 2 ناموں میں سے جو زیادہ مشہور ہوگا وہ عطف بیان بن جائے گا. جیسا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے پاس سے ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. جیسے رویہ عن آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے، رویہ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، رویہ عن عبد اللہ بن مسعود. جب عن عبد اللہ کہا نا تو اب یہ عبداللہ تو بہت سارے ہیں. عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، عبداللہ ابن، مطلب بہت سارے عبداللہ ہیں. تو عبداللہ سے نہیں سمجھ میں آئی کون سے عبداللہ سے روایت کی گئی ہے. جب کہا نا ابن مسعود، اب سمجھ آ گیا، اچھا اس کا مقصد یہ ابن مسعود ہے، عبداللہ ابن عمر نہیں.
عبداللہ ابن عباس نے ابن، تو یہ عبداللہ ابن مسعود ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے زیادہ مشہور ہیں. تو اب یہ عبداللہ ابن مسعود، یہ ابن مسعود جو ہے نا یہ عطف بیان بن جائے گا. کس کے لیے؟ عبداللہ کے لیے. تو جو اعراب عبداللہ کا وہی ابن مسعود کا تابع جو ہوا، اور مشہور کیا ہے ابن مسعود، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مبین بھی اور عطف بیان بھی. اور عبداللہ کیا بن جائے گا؟ مبین. ٹھیک ہے. جاءت زینب، زینب آئیں. کون سی زینب؟ زینب تو بہت ساری تھیں. ایک دفعہ دروازہ بھی کھٹکا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں کون؟ من؟ کہا زینب. ہمیں ایو زیانب، کون سے والی زینب؟ سمجھے؟ تو اب زینب تو بہت ساری تھیں. جب کہا جاءت زینب، آگے کیا کہا؟ زوج عبداللہ ابن مسعود الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زینب آئیں. کون سی زینب؟ مبہم ہے یا نہیں ہے؟ تو کس نے بیان کیا؟ زوج عبداللہ، عبداللہ ابن مسعود ان کی جو بیوی تھی نا زینب، وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب زوج عبداللہ، اس نے اس کو بیان کر دیا یا نہیں کر دیا؟ یہ نہ ہوتا زینب مبہم رہتی. کون سے والی زینب؟ تو جب یہ بیان کر رہا ہے تو عطف بیان. سمجھے؟ تو زینب کیا بن گئی؟ مبین. زوج عبداللہ ابن مسعود کیا بن جائے گا؟ مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا مبین. اور زیادہ مشہور زینب نہیں ہے، عبداللہ ابن کی اہلیہ یہ زیادہ مشہور ہے. تو جو زیادہ مشہور ہوگا وہ عطف بیان بن جائے گا. تو زوج عبداللہ ابن مسعود عطف بیان بن جائے گا. بات سمجھ آئی؟ اچھا، یہ عطف بیان کے حوالے سے میں آپ کو ایک نکتہ بتا دوں. اس کا زیادہ تر استعمال جو ہے نا یہ زوجیت، خاوند بیوی والے رشتے، اور ابن ولدیت کے حوالے سے اس کا استعمال، اور کنیت وغیرہ بیان کرنے کے لیے اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے عطف بیان کا. میں نے بھی آپ کو مثال دی، زینب زوج عبداللہ، یہ زوجیت والا آ گیا. اور اسی طریقے سے روی عن عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود، اب یہ ولدیت والا رشتہ آ گیا. یہ ولدیت یہ عطف بیان بن رہی. یہ حدیثیں بھری پڑی ہیں، یہ ہر جگہ آپ اس کو عطف بیان بناتے جائیں. یہ سب سے اچھی ترکیب ہے. سمجھے؟ روی عن عبداللہ ابن مسعود. بعض لوگ اس کو صفت بھی بنا دیتے ہیں. عبداللہ مضاف مضاف میں کو موصوف، ابن مضاف 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 میں کو صفت، وہ بھی بن. لیکن یہ صفت کا صیغہ ہی نہیں ہے تو صفت کیسے بن گئی؟ یہ کوئی اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اب آپ دیکھ لیں نا، میں نے کہا تھا نا یہ عطف بیان جو ہوگا صفت کا صیغہ. اب ابن عطف بیان بن رہا ہے. دوسری مثال میں زوج عطف بیان بن، صفت کا صیغہ ہی نہیں، نہ اس میں فاعل، نہ اس میں مفعول، نہ اس میں تفضیل. تو صفت تو بن ہی نہیں سکتا، تو عطف بیان بنے گا. سمجھے؟ لیکن کام صفت والا ہی ہے. ابن مسعود نے آ کے عبداللہ کو واضح کر دیا، تو صفت بھی تو وضاحت کے لیے آتی ہے. موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت وضاحت کے لیے آتی ہے. آپ نے پڑھ لیا، یہاں بھی موصوف معرفہ ہے، یہ بھی وضاحت کے لیے ہی آیا. لیکن یہ صفت کا صیغہ نہیں، لہذا صفت نہیں. تو صفت بعض لوگوں نے بنایا ہے، لیکن اس کے لیے پھر تعویل کرنی پڑے گی. تعویل کر کے صفت نکالنی پڑے گی، پھر یہ صفت بن جائے گی. پہلے تعویل کر کے اس کو صفت بناؤ، صفت کا صیغہ. تو کیا ضرورت پڑی ہے تعویل کرنے کی؟ سیدھا سیدھا عطف بیان بن رہا، بنا لو اس کو، تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ماتت سعیدت زوجت الدکتور خالد. سعیدہ کا انتقال ہو گیا، اب مبہم ہے. کون سعیدہ؟ ابہام ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہا؟ زوجت الدکتور، وہ ڈاکٹر. ڈاکٹر بھی کون سا؟ خالد، وہ ڈاکٹر خالد کی بیوی نہیں ہے، اس کا. اب یہ زوجہ، میں نے کہا زوجیت ولدیت کے جو رشتے ہیں نا، یہ تقریباً اس میں جو استعمال ہوتا ہے یہ عطف بیان ہی استعمال ہوتا ہے. یہ آپ کے لیے سہولت ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اب آپ دیکھ لیں. یہ انہوں نے کتاب میں کیا مثال دی؟ قوم ابو حفص. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہے. شاید آپ میں سے بھی کوئی ایسا ہو جس کو یہ نہ پتا ہو.
حضرت عمر کے نام سے زیادہ مشہور ہے، کنیت کے نام سے زیادہ مشہور نہیں ہے حضرت عمر کے. تو کیا کہا؟ عمر، کھڑے ہوئے ابو حفص. اچھا، عطف بیان کے ترجمے میں یعنی آئے گا، بیان کے لیے آتا ہے نا، اردو میں بھی بیان اور وضاحت کے لیے یعنی کہتے ہیں نا. میں زید کے پاس گیا، یعنی جو بکر کا بیٹا زید، اس کی بات ہو رہی ہے نا، خالد کے بیٹے کی بات نہیں ہو رہی. وضاحت کے لیے یعنی کا لفظ آتا ہے نا. تو کیا کھڑے ہوئے ابو حفص یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قوم عبداللہ یہ نام تھا، اور یہ عبداللہ تو ابن مسعود بھی ہو سکتے ہیں، ابن عباس بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ابہام تھا. ابن عمر، دیکھیں نا یہ ابن اس کے اندر، اور ابو حفص کنیت تھی، کنیت کے اندر بھی عطف بیان، اور ابن کے اندر ولدیت کے اندر بھی عطف بیان، زوجیت کے رشتے کے اندر بھی عطف بیان نہیں چلے گا. بس جو زیادہ مشہور، اگر کنیت زیادہ مشہور ہے نا، فرض کر لیں ابو حفص زیادہ مشہور ہے، تو کیا کہیں گے؟ قام عمر ابو حفص. جو زیادہ مشہور ہے اس کو عطف بیان بنا لو، کیونکہ اس نے وضاحت کرنی ہے، اور اشر ہی وضاحت کر سکتا ہے. بات ختم ہوگی. وَلَا يَلْتَبِسُ بِالْبَدَلِ لَفْظًا. باقی یہ کہتے ہیں کہ بظاہر عطف بیان اور بدل میں کوئی فرق نہیں. جاءنی زید اخوکا، آیا میرے پاس زید جو کہ تیرا بھائی ہے. اخوکا سے کیا مراد ہے؟ وہی زید. زید اور اخوکا تو ایک ہی چیز ہے، مصداق ایک ہی ہے. تو ابو حفص اور عمر کا مصداق بھی ایک ہی ہے. کھڑے ہوئے ابو حفص جو کہ عمر ہے، بدل بھی بن سکتا ہے. کھڑے ہوئے عبداللہ جو کہ ابن عمر ہے، بات بنتی ہے. دونوں کا مصداق ایک ہی ہے، تو بدل الکل بھی تو بن رہا ہے نا. تو کہنے لگے نہیں نہیں. وَلَا يَلْتَبِسُ بِالْبَدَلِ لَفْظًا فِي مِثْلِ قَوْلِ الشَّاعِرِ. کہنے لگے یہ جو بدل میں اور عطف بیان میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ فرق بظاہر تو مثالوں میں ایک ہی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ ہے، وہ یاد رکھیے، فرق یہ ہے کہ بدل کے اندر آپ نے پڑھ لیا تھا، بدل مقصود ہوتا ہے اس کا جو مطبوع مبدل من ہوتا ہے وہ تمہید کے طور پر ہوتا ہے، وہ مقصود نہیں ہوتا. مقصود بدل اور تابع ہوتا ہے. اور عطف بیان میں مقصود تابع نہیں، عطف بیان مقصود نہیں ہے، مقصود مطبوع ہوتا ہے، مبین، وہ مقصود ہوتا ہے. یہ فرق ہے، سمجھے؟ لہذا وَلَا يَلْتَبِسُ بِالْبَدَلِ لَفْظًا فِي مِثْلِ قَوْلِ الشَّاعِرِ. شاعر کی یہ جو مثال ہے، اس میں آپ یہ نہ کہنا کہ آپ جس کو عطف بیان بنا رہے ہیں اس کا بدل کے ساتھ بھی التباس موجود ہے. وہ بدل بھی تو بن سکتا ہے نا. کہتے نہیں، بدل کے ساتھ التباس موجود نہیں ہے اس مثال میں. سمجھے کیسے؟ انا ابن التارک البکری بشر علیہ الطیر ترقبہ وقوعا. مثال کا مطلب یہ ہے، میں بیٹا ہوں، انا ابن التارک، میں کوئی کسی چھوٹے بندے کا بیٹا نہیں ہوں، میرا باپ بہت بہادر تھا، میں ایک دلیر آدمی کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے؟ انا ابن التارک البکری، میں التارک البکری کس کا بیٹا ہوں؟ جو طارق بولتے ہیں، جو قتل کرنے والا تھا بکری کو. بکری تو بہت دلیر تھا، اس کا ایک بڑا نام تھا، سمجھے، وہ قبیلے کا سردار تھا. اس کا جو قاتل تھا میں اس کا بیٹا ہوں. بشرن، اچھا وہ بکری پتہ کون ہے؟ اب بکری کم لوگوں کو پتہ ہے کون ہے. وہ اپنے نام سے زیادہ مشہور تھا، بشر. بشر اس کا نام تھا. کہتے ہیں میں بکری کے قاتل کا بیٹا ہوں، یعنی بشر کے قاتل کا. اچھا بیان بن گیا. یعنی بشر، یعنی بشر جو تھا نا، بکری مبین ہو گیا، بشر اس کا عطف بیان ہو گیا، اس کے قاتل کا میں بیٹا ہوں. جب میرے باپ نے اس دلیر آدمی کو جس سے دنیا کانپتی تھی قتل کیا نا، تو ایسے قتل کیا علیہ الطیر ترقبہ وقوعا، کہ اس پر پرندے انتظار کر رہے تھے اس کے گرنے کا، یعنی اس کے مرنے کا، اس کی روح نکلنے کا. کیونکہ جب تک بندہ زندہ ہوتا ہے نا تو پرندے آ کر اس کے گوشت کو نوچتے اور کھاتے نہیں ہیں، مرنے روح نکلنے کے بعد آتے ہیں. یہ کوئی اللہ کی ترتیب ہے. تو پرندے انتظار کر رہے تھے اس کی روح نکلے اور ہم اس کو نوچیں اور اس کا گوشت کھائیں. کس کا؟
بشر کا. بشر کون تھا؟ دلیر جس سے دنیا میں اس کے قاتل کا بیٹا ہوں جس نے بشر کو قتل کیا تھا. یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا. اب آپ دیکھ لیں التاریک یہ مضاف ہے، البکری یہ مضاف الیہ ہے اور مبین ہے، اور بشرن اس کا عطف بیان ہے. میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا. یہ کہتے ہیں اس مثال میں بشر کو آپ بدل بھی تو بنا سکتے ہیں نا، کیونکہ بکری اور بشر ایک ہی چیز ہے. میں بیٹا ہوں بکری کے قاتل کا جو کہ بشر ہے. آیا میرے پاس ہے جو کہ تیرا بھائی، یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. یہاں بھی بشر اور بکری ایک ہی، تو بدل بھی تو کہتے نہیں بدل نہیں بن سکتا اس مثال میں. کیوں؟ کیونکہ بدل میں بدل مقصود ہوتا ہے. اگر اس کو بدل بنائے ترجمہ تو ٹھیک ہے بن گیا کسی درجے میں، لیکن وہ بدل بن نہیں سکے گا. کیوں؟ لفظوں کے اعتبار سے ایک غلطی آئے گی. کیوں؟ اگر اس کو بدل بناؤ تو مقصود کیا ہوگا، بکری یا بشر؟ جی آپ بتائیں مقصود کیا ہوگا، بکری یا بشر؟ کون مقصود ہوگا؟ کیونکہ میں نے کہا نا مقصود کیا ہوتا ہے، بدل. تو بدل کو اگر مقصود تو بشر بدل ہے، پھر یہ مقصود ہو جائے گا. جب یہ مقصود ہو جائے گا نا تو پھر مبدل من جو بکری ہے مبدل من بن جائے گا، یہ غیر مقصود ہے. اور عامل ان کا کیا ہے، الطارق اس میں فاعل کا صیغہ قاتل. تو جب غیر مقصود مبدل من بکری سے پہلے عامل ہے تو بدل کیا جاتا ہے، میں تو مقصود ہوں میرے اوپر بھی عامل داخل ہونا چاہیے. تو بدل میں تکرار عامل ہوتا ہے، وہی عامل جو مبدل من پر ہوتا ہے وہ بدل سے پہلے بھی ہمیں ماننا پڑتا ہے. اب کیا ہوگا، التارک البکری التارک بشرن ماننا پڑے گا، کیونکہ مقصود جب غیر مقصود سے پہلے عامل ہے تو مقصود سے پہلے بھی ہونا چاہیے. تو بدل تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے. کہتا ہے میں مقصود میں اعلیٰ میرے سے پہلے بھی عامل ہے، غیر مقصود سے پہلے لا رہے تو مقصود سے پہلے کیوں نہیں. تو اب انا ابن التارک البکری التارک بشرن بن گیا. اب التارک مضاف ہو گیا، صفت کا صیغہ، بشرن مضاف الیہ ہو گیا. تو یہ تو پھر الضارب زیدن کی طرح ہو گیا. مضاف پہ الف لام داخل ہے، مضاف الیہ پہ داخل ہی نہیں ہے. اضافت لفظیہ میں مضاف پہ داخل ہو سکتا تھا نا، آپ نے پڑھ لیا. تو یہ مثال کو اضافت لفظیہ میں غلط کہا گیا ہے کہ مضاف پہ الف لام داخل ہو اور مضاف الیہ پہ نہ ہو. تو اگر بدل تو مقصود اس سے پہلے تارک مانو، وہ مضاف بن گیا، بشر مضاف الیہ بن گیا. تو مضاف مضاف الیہ جب آپ نے بنا دیا تو بشر پہ الف لام داخل نہیں ہے، مضاف پہ داخل ہے، مضاف الیہ پہ نہیں. اضافت لفظیہ میں یہ والی ترکیب غلط ہے. تو یہ مثال بنے، اس سے بدل نہیں ورنہ عامل ماننا پڑے گا. تو عطف بیان بنا لو، تو عطف بیان تو مقصود نہیں ہوتا، لہذا یہاں عامل نہیں ماننا پڑے گا. لہذا یہ مثال بن جائے گی. اس مثال میں یہ ایسی مثالوں میں جہاں مضاف الیہ جو بدل ہے اس پر الف لام داخل نہ ہو، اور مضاف پر یا عطف بیان ہے اس پر الف لام داخل نہ ہو، اور اس کا جو عامل ہے الطارق اس پر الف لام داخل ہو، یہ اس طرح کی جتنی بھی مثالیں آئیں گی وہاں بدل نہیں بن سکے گا. وہاں بدل کے ساتھ التباس ہی نہیں، ورنہ یہ ترکیب ہی غلط ہو جائے گی. میرے خیال میں سمجھ آ گیا ہوگا. اگر نہ سمجھ آیا ہوا نا، اس کو ریکارڈنگ سن لیجئے گا، پھر کل میرے سے آپ نے ضرور پوچھ لینا. جی هذا هو المرام والله اعلم.